بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان و لام امر ولا نہیں، ان لام امر اور لا نہیں بھی لم کی طرح عمل کرتے ہیں، یعنی کچھ صیغوں کو جزم دے دیتے ہیں، کچھ سے نون اعرابی گرا دیتے ہیں اور کچھ صیغوں میں کچھ عمل بھی نہیں کرتے۔ ان کے معروف اور مجہول کی گردانیں کر لینی چاہیے، جیسے این یفعل، این یفعلا الی آخرہ اور این یفعل، این یفعلا الی آخرہ۔ اور ایک فائدہ بیان کیا کہ لام امر مجہول کے تمام صیغوں میں آتا ہے اور معروف کے ان صیغوں میں آتا ہے جو حاضر کے صیغوں کے علاوہ ہیں، اور جبکہ لا نہیں تمام صیغوں میں آتا ہے، معروف میں بھی، مجہول میں بھی، غائب کے صیغوں میں بھی اور حاضر کے صیغوں میں بھی۔ فائدہ بیان کیا، لام امر مجہول کے تمام صیغوں میں آتا ہے اور معروف کے ان صیغوں میں آتا ہے جو حاضر کے صیغوں کے علاوہ ہوں، جبکہ لا نہیں تمام صیغوں میں آتا ہے، مجہول کے صیغوں میں بھی اور معروف کے صیغوں میں بھی، غائب کے صیغوں میں بھی اور حاضر کے صیغوں میں بھی۔ حسب بیان محققین بعض صرفیوں پر رد ہے۔ بعض صرفیوں نے امر مجہول باللام اور نہیں کے صیغوں کو الگ الگ ذکر کیا ہے، یعنی حاضر کے صیغے الگ اور غائب کے صیغے الگ۔ مصنف نے ان پر رد کر دیا کہ یہ الگ الگ ذکر کرنا ٹھیک نہیں ہے، لم کی گردان کی طرح ان کی گردانوں کو بھی اکٹھے ذکر کرنا چاہیے، غائب اور حاضر کے صیغوں کو الگ نہیں کرنا چاہیے۔ اس پر سوال ہوا کہ آپ نے بھی تو امر حاضر معروف کے صیغوں کو الگ ذکر کیا ہے۔ جواب دیا، امر حاضر معروف کی بات اور ہے، تو ان کو الگ ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو وہ بغیر لام کے آتے ہیں اور دوسرے وہ فعل کی تیسری قسم ہے۔ پیچھے گزرا فعل کی تین قسمیں ہیں، ماضی، مضارع اور امر سے مراد وہاں پر امر حاضر معروف تھا۔ سوال یہ ہوا کہ آپ نے بھی تو امر حاضر معروف کے صیغوں کو الگ ذکر کیا۔ جواب دیا کہ امر حاضر معروف کے صیغوں کی بات اور ہے، ان کو الگ اس لیے ذکر کیا کہ ایک تو وہ بغیر لام کے آتے ہیں اور دوسرا وہ فعل کی تیسری قسم ہے۔ فعل کی تین قسمیں پیچھے گزری، ماضی، مضارع اور امر سے مراد وہاں پر امر حاضر معروف تھا، تو اسی وجہ سے صیغے امر کے وہاں پر علیحدہ ذکر کیے جائیں گے۔ اور امر باللام کو امر حاضر معروف کے ساتھ مناسبت ہے امر ہونے میں، تو امر باللام کے صیغے بھی وہاں ذکر کیے جائیں گے، لیکن نہیں کے صیغے یہاں پر ذکر کیے جاتے ہیں۔ گردانیں ہیں، بحث نحوی، نہیں معروف لا یفعل لا یفعلا اور نہیں مجہول لا یفعل لا یفعلا الی آخرہ۔ اور ایک فائدہ بیان کیا کہ وہ فعل مضارع جو لم یا دیگر جوازم کی وجہ سے مجزوم ہو، اگر لام کلمہ حرف علت ہو تو وہ لام کلمہ گر جاتا ہے، جیسے لم یدعو اصل میں تھا لم یدعو، واو لام کلمہ ہے، لم کی وجہ سے اس کو گرا دیا۔ وہ فعل مضارع جو لم یا دیگر جوازم کی وجہ سے مجزوم ہو، اگر لام کلمہ حرف علت ہو تو وہ گر جاتا ہے، جیسے لم یدعو اصل میں تھا لم یدعو، واو لام کلمہ ہے، اسی وجہ سے اس کو گرا دیا۔ آگے بتایا کہ فعل مضارع کی تاکید کے لیے لام تاکید مفتوحہ اور نون تاکید ثقیلہ و خفیفہ آتے ہیں۔ لام تاکید شروع میں اور نون تاکید آخر میں ہوتا ہے، اور نون تاکید کی پھر دو قسمیں، نون تاکید ثقیلہ، نون تاکید خفیفہ۔ نون تاکید ثقیلہ مشدد ہوتا ہے، تمام صیغوں میں آتا ہے، اور نون تاکید خفیفہ مشدد نہیں ہوتا، ساکن ہوتا ہے، تثنیہ اور جمع مؤنث کو چھوڑ کر باقی صیغوں میں آتا ہے۔ فعل مضارع کی تاکید کے لیے شروع میں لام تاکید اور آخر میں نون تاکید لاتے ہیں، اور نون تاکید کی دو قسمیں، نون تاکید ثقیلہ، نون تاکید خفیفہ۔ نون تاکید ثقیلہ مشدد ہوتا ہے اور نون تاکید خفیفہ ساکن ہوتا ہے، اور دوسرا فرق یہ ہے کہ نون تاکید ثقیلہ تمام صیغوں میں آتا ہے اور نون تاکید خفیفہ تثنیہ اور جمع کو مؤنث کو چھوڑ کر باقی صیغوں میں آتا ہے۔ ما قبل نون ثقیلہ یفعل، تفعل، افعل، نفعل میں نون تاکید ثقیلہ کا ما قبل مفتوح ہوتا ہے، اور تثنیہ اور جمع مذکر غائب و حاضر اور واحد مؤنث حاضر میں نون اعرابی گر جاتا ہے، الف تثنیہ باقی رہتا ہے، اور نون تاکید اس الف تثنیہ کے بعد مکسور ہوتا ہے، جیسے لیفعلن۔ یفعل، تفعل، افعل، نفعل میں نون تاکید ثقیلہ کا ما قبل مفتوح ہوتا ہے، تثنیہ اور جمع مذکر غائب و حاضر اور واحد مؤنث حاضر میں نون اعرابی گر جاتا ہے، الف تثنیہ باقی رہتا ہے، اور نون تاکید ثقیلہ الف تثنیہ کے بعد مکسور ہوتا ہے، جیسے لیفعلن۔ آگے بتایا کہ جمع مذکر غائب اور حاضر میں واو گر جاتی ہے، اور اس واو کا ما قبل کا ضمہ
باقی رہتا ہے، اور واحد مؤنث حاضر کی یا گر جاتی ہے اور اس کے ماقبل کا کسرہ باقی رہتا ہے۔ جب نون تاکید لاحق ہو تو جمع مذکر غائب و حاضر کی واو گر جاتی ہے اور اس کے ماقبل کا ضمہ باقی رہتا ہے، اور واحد مؤنث حاضر کی یا بھی گر جاتی ہے اور اس کے ماقبل کا کسرہ باقی رہتا ہے۔ جمع مذکر کی مثال ہے لیفعلن، اصل میں تھا لیفعلون، جب نون تاکید آئی تو واو گر گیا اور اس کے بعد واو کے ماقبل کا جو ضمہ ہے لام پر وہ باقی رہا تو لیفعلن ہو گیا۔ اور واحد مؤنث حاضر کی مثال لتفعلن، اصل میں تفعلین تھا، اس نون کو، اس یا کو جو ہے وہ گرا دیا اور اس کے ماقبل کا جو کسرہ ہے لام پر وہ باقی رہا تو لتفعلن ہو گیا۔ ودر جمع مؤنث غائب و حاضر، ایک اور فائدہ بیان کیا کہ جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر میں نون جمع اور نون ثقیلہ کے درمیان میں الف لے آتے ہیں تاکہ تین نونوں کا اجتماع لازم نہ آئے، جیسے لیفعلنان، لتفعلنان۔ اب یہاں پر الف درمیان میں لایا گیا کیونکہ اگر الف نہ لائیں تو پھر تین نون جمع ہو جائیں گے، ایک نون جمع مؤنث کا اور دوسرے دو نون تاکید کے۔ جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر میں نون جمع اور نون ثقیلہ کے درمیان الف لے آتے ہیں تاکہ تین نونوں کا اجتماع لازم نہ آئے، جیسے لیفعلنان، لتفعلنان۔ یہاں پر درمیان میں الف ہے نون جمع اور نون تاکید ثقیلہ کے درمیان، اور ایسا اس لیے ہے تاکہ تین نون جمع نہ ہو جائیں، ایک نون تو جمع مؤنث کا اور دوسرا نون تاکید ثقیلہ کا۔ ودری ہم ان دو صیغوں میں بھی نون ثقیلہ جو ہے وہ مکسور ہوتا ہے۔ خلاصہ بیان کیا کہ نون ثقیلہ الف کے بعد مکسور ہوتا ہے اور دیگر جگہوں میں مفتوح ہوتا ہے۔ نون خفیفہ کے بارے میں بتایا کہ نون خفیفہ تثنیہ کے چاروں صیغوں کو چھوڑ کر اور جمع مؤنث غائب و حاضر کو چھوڑ کر باقی صیغوں میں آتا ہے اور اس کا حال نون ثقیلہ والا ہوتا ہے۔ نون خفیفہ تثنیہ کے چاروں صیغوں کو چھوڑ کر اور جمع مؤنث غائب و حاضر کو چھوڑ کر باقی صیغوں میں آتا ہے اور اس کا حال نون ثقیلہ والا ہوتا ہے۔ اور مضارع بدر، نون ثقیلہ و خفیفہ کے آنے سے فعل مضارع پر معنوی اثر کیا پڑتا ہے وہ بتایا کہ ویسے تو فعل مضارع حال اور استقبال دونوں کے لیے آتا ہے، لیکن نون کی وجہ سے وہ مستقبل کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے۔ نون تاکید کے آنے سے فعل مضارع پر معنوی اثر کیا پڑتا ہے وہ بتایا کہ ویسے تو فعل مضارع حال اور استقبال کے لیے آتا ہے، لیکن نون کے آنے کی وجہ سے وہ مستقبل کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے۔ آگے کچھ گردانیں بیان کی۔ لام تاکید بانون ثقیلہ در فعل مستقبل معروف لیفعلن، لیفعلان الی آخرہ، آگے مجہول لیفعلن الی آخرہ ہے، اور لام تاکید بانون خفیفہ در فعل مستقبل معروف، فعل مستقبل معروف میں نون خفیفہ آئے تو لیفعلن الی آخرہ پڑھیں گے، مجہول لیفعلن الی آخرہ پڑھیں گے۔ ایک فائدہ بیان کیا کہ امر اور نہی میں بھی نون ثقیلہ اور نون خفیفہ آتے ہیں، امر کا ذکر بعد میں کیا جائے گا، اور نہی معروف بانون ثقیلہ کی گردان لا یفعلن الی آخرہ، مجہول کی گردان لا یفعلن الی آخرہ۔ اور ایک فائدہ بیان کیا کہ فعل مضارع میں نون ثقیلہ و خفیفہ اما شرطیہ کے بعد بھی آتا ہے، جیسے اما یفعلن یا اما یفعلن۔ نون ثقیلہ و خفیفہ فعل مضارع میں اما شرطیہ کے بعد بھی آتے ہیں، جیسے اما یفعلن اور اما یفعلن۔